جب اللہ نے قومی بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہوا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایتی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ قوم عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ جنگی تعداد 6 لاکھ تھی، لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر میں نہایت طاقتور اور ظالم جنگجو ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیا تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل اب اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان تیا میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی وسیع و عریض میدان پر مشتمل تھی، وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور ایک دن کے وقت سورج کی تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات کے وقت میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں ایک نعمت من و سلویٰ تھا۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کے لیے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذائیں اتاری تھیں، ایک کا نام من، دوسری کا نام سلویٰ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلویٰ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتیں تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ من و سلویٰ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس موجود ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔
اس طرح اس وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلویٰ اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلویٰ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلویٰ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلویٰ کو چھپا کر کل کے لیے محفوظ کر لیا۔ لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا خراب نہ ہوتا اور نہ ہی کبھی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا۔ وادی طیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کے لیے چٹیل اور بنجر میدان میں ٹھنڈے اور شفاف پانی کے چشمے جاری کیے اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلویٰ بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھیں۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں، مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے، جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، جو بند پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی رزق فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے، اور جو ہمارے آج کا رازق ہے وہی ہمارے آنے والے کل کا بھی رازق و مالک ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر کرنا مت بھولیں اور ہمارے چینل اردو ناول کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔